ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے یہ بات لکھ دی تھی۔ یہ کتبہ، کتبہ، کتبنا، یہ الفاظ جہاں استعمال ہوتے ہیں تو اکثر حکم اور لازم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان پر لازم کر دی گئی تھی، یہ حکم ان کے بارے میں جاری کر دیا گیا تھا، جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھ تو خیر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، لیکن لکھ دیے گئے کا مطلب فرض کیے گئے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کا قصاص لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مختلف جگہوں پر کتب علیکم القتال، دشمن کے خلاف جہاد کرنا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی وَكَتَبْنَا، جہاں پر یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرض کیا ان پر، یہ لازم کیا ہم نے ان پر۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر یہ بات لازم کر دی تھی، فِيهَا، اس تورات میں، اس تورات میں ہم نے ان پر یہ بات لازم کر دی تھی، اَنَّا، کہ بے شک، النَّفْسَ بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، ان النفس بالنفس، کے جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح، اور جروح زخم، اور زخموں کا قصاص بدلہ لیا جائے گا۔ فمن، پس جو تصدق بھی، معاف کر دے، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، فہوا، تو یہ کفارۃ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، لہو، اس کے لیے۔ فمن تصدق بھی فہوا کفارۃ اللہ، اور جو معاف کر دے، نہ بدلہ لے، تو معاف کرنا اس کے لیے گناہوں کے کفارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ومن، اور جو لم یحکم، نہ فیصلہ کرے، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں، فاولئک ہم الظالمون، تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، تو دراصل اس کا بھی ایک پس منظر تھا، وہ یہ تھا، مدینہ میں دو قبائل، یہودی قبائل آباد تھے، ایک بنو قریظہ تھا اور ایک بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں یہودی تھے۔ بنو نذیر مالدار تھے، طاقتور تھے، اور اس کے مقابلے میں بنو قریظہ ذرا تھوڑے سے کمزور تھے۔ وہ طاقتور تھے، یہ کمزور تھے دونوں یہودی، لیکن تھے وہ فرق تھا ان کے درمیان۔ اب آپ ایک بات جانتے ہیں، طاقت کے پیچھے جب تک خدا کا خوف نہ ہونا، طاقت کے پیچھے جب تک خدا کا خوف نہ ہو
تو طاقت ہمیشہ ظالم ہوتی ہے، طاقت ظالم ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے خدا کا خوف نہ ہو، وہ بے لگام ہوتی ہے۔ جہاں بھی دیکھ لیں، 10,000 سال پہلے کی تاریخ اٹھائیں یا آج کی تاریخ اٹھائیں، طاقت کا اصول ہمیشہ سے یہی رہا ہے، طاقت کے پیچھے جب تک خدا کا خوف نہ ہو طاقت بے لگام ہوتی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ شہروں کے اندر ہو، دیہاتوں کے اندر ہو، مہذب دنیا کے اندر ہو، غیر مہذب دنیا کے اندر ہو، طاقت بے لگام ہے جب تک اس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں، یا اس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں ہے، یا اس کے سامنے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابلے کی طاقت ہو تو پھر طاقت تھوڑی سی ذرا، پہلے کیا ہوتا تھا، کہا جاتا تھا ساس ظالم ہوتی ہے، طاقت ذرا اس کے ہاتھ میں تھی، وقت نے پلٹا کھایا ہے، آج طاقت بہو کے ہاتھ میں آ رہی ہے، وہ ظالم۔ طاقت جہاں بھی آئے گی بے لگام ہے جب تک پیچھے خدا کا خوف نہ ہو یا مقابلے پر اس کے لیول کی طاقت نہ ہو، طاقت بے لگام۔ فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، کفار مکہ ہوں، ہاں اس زمانے کی تہذیبیں ہوں اور آج کے زمانے کی، طاقت بے لگام ہوتی ہے جب تک اس کے پیچھے یا تو خدا کا خوف نہ ہو یا پھر اس کے آگے اس کے لیول کی طاقت نہ ہو۔ یہ 2 قبیلے تھے، بنو نذیر طاقتور تھے، صاحب حیثیت بھی زیادہ تھے، انہوں نے ایک ظالمانہ اصول منوایا بنو قریظہ سے، ایک ظالمانہ اصول منوایا بنو قریظہ سے، اور بنو قریظہ مجبور تھے ان کو ماننا تھا، ان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ وہ قانون یہ منوایا ان سے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے کسی بندے کو قتل کر دے تو اس کے جواب میں بس تھوڑی سی کھجوریں، وہ دیت ہوگی اور وہ خون معاف، تھوڑی سی دیت ہوگی اور بس خون معاف، اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ تمہارے کسی بندے نے ہمارے قبیلے کے کسی بندے کو مار دیا، بنو نذیر کے کسی بندے کو مار دیا، جواب کے اندر وہ بندہ بھی ماریں گے ہم اور ڈبل خون بہا بھی لیں گے، ڈبل خون بہا بھی لیں گے۔ یہ منوایا ہوا تھا انہوں نے ان سے، بنو قریظہ سے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے خیبر کے یہودیوں نے جب بھیجا تھا نا مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کو حضور کی خدمت میں، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ہماری جو شرائط اصول طے ہوئے نا ان کے مطابق بات ملے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر اس کے مطابق تمہیں بات نہ ملے تو نہ لینا۔ اب یہاں اللہ تعالی نے تورات کی تفصیل بیان کی ہے کہ ظالموں، ہم نے تورات میں تمہیں کیا حکم دیا تھا۔ وہاں کوئی امیر غریب کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں بڑے چھوٹے کا، مالدار غریب کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں تو کیا تھا، ان النفس بالنفس، جو کسی کو قتل کرے جواب میں قتل۔ تو تم نے یہ کہاں سے اصول بنا لیے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر لازم کر دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، کان کے بدلے کان، والاذن بالاذن،
اور کان کے بدلے والانف بالانف، انف ناک، ناک کے بدلے ناک، اور اذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، ہاں مظلوم خود معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ پھر اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ومن اور جو لم یحکم نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ وقفینا اور ہم نے بھیجا علی آثارہم انہی کے راستوں پر، انہی کے نقش قدم پر، ان کے پیچھے باقی انبیاء تشریف لائے، پھر وہ چلے گئے، اور بعد میں ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام، مصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما اس کی، بین یدیہ جو پہلے سے موجود تھی، من التوراۃ تورات، مصدقا لما بین یدیہ من التورات جو تورات پہلے سے موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ اور ہم نے ان کو نوازا تھا، عطا کی تھی ہم نے ان کو، الانجیل انجیل، فیہ جس میں ہدی و نور ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ یہ دو لفظ تورات میں بھی آئے ہیں اور یہی دو لفظ انجیل کے بارے میں بھی آئے ہیں، ہدی و نور ہدایت اور روشنی۔ اصل میں دین دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک عقائد کا اور ایک اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عقائد ہدایت، اعمال نور۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو تورات کے بارے میں بھی بیان کیا، انجیل کے بارے میں بھی۔ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، عقائد اور اعمال۔ تو ہدا عقائد اور نور اعمال، ہدی و نور کہ جس کے اندر ہدایت بھی تھی، اعمال کی درستگی، عقائد کی درستگی بھی تھی، اور نور اعمال کی درستگی بھی تھی۔ اور یہ دو لفظ اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان دونوں بدبخت قوموں نے ان دونوں معاملوں کے اندر بہت ہی غلط طرز عمل اختیار کیا، اپنے عقائد بھی بگاڑ لیے اور اپنے اعمال بھی۔ ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی تھی وہ انجیل، تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی جو بین یدیہ پہلے سے موجود تھی، من التوراۃ تورات، اور وہ پہلے سے موجود تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وہدا اور ہدایت تھی، وموعظہ اور وہ نصیحت تھی، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ ہدایت تھی اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ اور فیصلہ کرنا چاہیے، اہل الانجیل انجیل والوں کو، نصارہ کو، بما اس کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فیہ اس میں، اللہ نے جو تورات میں نازل کیا، انجیل میں نازل کیا، تو اہل انجیل کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ومن اور جو لم یحکم نہ فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ تو وہ ہم الفاسقون وہ فاسق
لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دو بڑے مذاہب دنیا میں موجود تھے اور جن کی کتابیں موجود تھیں اور جن کے ماننے والے موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک آیت وہ بڑی ہی کہنا چاہیے کہ جھنجھوڑنے والی ہے اور بڑی خبردار کرنے والی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی زد میں ہم سب آ رہے ہیں۔ وہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 آیات میں آئی ہے۔ وہ جملہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ پھر اگلی آیت میں یہی جملہ آیا، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق یا حکموں کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ ظالم ہیں۔ پھر یہ آخری آیت جو ہم نے پڑھی کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ فاسق ہیں۔ یہ 3 طرح کے، اصل میں یہ تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ دنیا میں کسی بھی معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان قوانین کو آگے نافذ کرتے ہیں، اور تیسری عوام ہوتی ہے جو ان قوانین کو قبول کرتی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بنانے والے اور ہوتے ہیں، نافذ کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور پھر آگے ان کو قبول کرنے والی عوام ہوتی ہے۔ اگر بنانے والے قانون بنا رہے ہیں، فیصلے بنا رہے ہیں، مقننہ جو ہوتی ہے، قانون ساز ادارے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں، تو پہلا فقرہ ان کے لیے ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کفار کی تو بات نہیں ہے۔ کفار تو خیر ہیں ہی، کافر ہیں انہوں نے کہا۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو ان فیصلوں کو آگے نافذ کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے احکام کے خلاف جو فیصلے بنے ہیں، جو قانون بنے ہیں، ان کو لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں یہ ظالم ہے۔ اور تیسرا طبقہ عوام کا ہوتا ہے، اگر عوام ان کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر تیسرا طبقہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے نبی کی ذات پابند ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرے، اللہ کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرے، نبی کی ذات پابند ہوتی ہے۔ ہم 22ویں پارے میں اس کی ایک مثال پڑھیں گے، 22ویں پارے میں ہم اس کی ایک مثال پڑھیں گے۔ وہ مثال یہ تھی، عرب میں جاہلانہ طور پر یہ بات لوگوں کا مزاج بن چکا تھا، منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہے، منہ بولا لے پالک جو ہے وہ سگا بیٹا ہے۔ یہ عرب کی ایک جہالت بن چکی تھی۔ جب سگا بیٹا ہے تو اس منہ بولے بیٹے کی جو بہو ہے اس کو سگی بہو تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس کا آغاز کیا گیا۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو عرب حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو عرب کے رواج کے مطابق ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، حالانکہ حضور کے سگے بیٹے نہیں تھے، منہ بولے تھے، آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اس رواج کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کیا ادعوہم لآبائہم، بلکہ اس سے پہلے آیت یہ نازل فرمائی کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں،
واللہ یقول الحق، اللہ سچی بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، اور آئندہ سے ان کو اپنے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی منصفانہ بات ہے۔ پھر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر ان کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بدل کر زید بن حارثہ کر دیا گیا، تو حضور کی ذات سے اس عمل کو شروع کیا گیا۔ اچھا، دوسرا سٹیپ بھی حضور سے اٹھایا گیا، اور وہ یہ، انہی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ، حضرت زینب بنت جحش۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ رشتہ نہیں چلے گا، اور بالآخر حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے۔ عرب کے رواج کے مطابق یہ حضرت زید حضور کے سگے بیٹے اور حضرت زینب حضور کی سگی بہو یعنی بیٹی، تو عرب کے رواج کے مطابق نکاح ہو سکتا ہی نہیں، جبکہ اللہ نے اسی جہالت کو ختم کرنا تھا، اسی جہالت کو اللہ نے ختم کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کے دل میں تھوڑا سا لوگوں کا اندیشہ تھا۔ اندیشہ کیا تھا؟ طوفان اٹھنا تھا۔ وہ بیٹی سے نکاح کر لیا، یہ دین کی باتیں اور اخلاق کی باتیں اور رشتوں کی باتیں اور حیا کی باتیں، اور خود اب وَتَخْشَى النَّاسَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں اندیشہ موجود تھا، تو اللہ نے وہاں فرمایا واللہ احق ان تخشى، اللہ کی ذات حق رکھتی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ آگے پھر فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر یہ بھی فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جب اللہ نے ایک چیز نبی کے لیے لازم کی ہے تو نبی کے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پورا آپ دیکھیے سینیریو جو ہے کہ اللہ جب حکم فرماتے ہیں تو نبی من و عن اس کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ظاہری طور پر بہت بڑا انتشار کا خدشہ ہوتا ہے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اپنے کیا کہیں گے، اپنے لوگ، کیوں کہ وہ ایک مزاج بنا ہوا ہوتا، پہلے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ نبی کو اختیار نہیں ہوتا وہاں پر کہ جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک قدم بھی اس کے خلاف ہو سکے، پھر نبی نہیں، پھر وہاں نبی کی اسلم والی کیفیت ہوتی ہے، یہاں سر جھکا دینا ہے، قال اسلمت لرب العالمین کا جھکا دیا یا اللہ۔ جب اتنی بڑی ہستی اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے اور اللہ کے حکموں کو من و عن تسلیم کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس کے اندر اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کریں یا اس کے مطابق کوئی اور فیصلے لانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اس کے برعکس فیصلے کرتے ہیں، اس کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور قانون بناتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ اور جو ان کو لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ان قوانین کو، ان فیصلوں کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں، اور جو پھر ان کو قبول کر لیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ پھر فاسق اور نافرمان ہیں۔ اصل میں ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ جو آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، ایمان ماننے کو کہتے ہیں نا، تو ماننا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے فیصلے کے برعکس کوئی اور فیصلہ بنانا، یہ تو خدا کو چیلنج کرنا ہے اور خدا کے حکم سے بغاوت ہے۔ اسی